اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پورے سال کے فضیلت والے ایام میں سے ایک بہت بڑی فضیلت والا دن ہے 24 ذی الحج، جسے ہم عید مباہلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 24 ذی الحج 2020 کو اس سال 14 اگست کو آئے گی اور بروز جمعہ ہوگا، لیکن UK اور یورپ میں، لیکن پاکستان میں یہ آئے گی 15 اگست کو اور دن ہوگا ہفتے کا۔ اس کی فضیلت اور اس کے چند اعمال آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس دن 24 ذی الحج کو دو خصوصیات ہیں، ایک عید مباہلہ ہے، ایک مباہلہ ہوا تھا، اور دوسرا اسی دن کو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، انگوٹھی دی تھی، کہ جس پر ان کی شان میں آیت قرآن نازل ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سوائے اس کے نہیں کہ ایک اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دن کو 3 ولایتوں کا اعلان کیا تھا، ایک اپنی ولایت، ایک اپنے رسول کی ولایت، اور تیسری وہ ولایت جس کا اعلان غدیر کے مقام پر 18 ذی الحج کو نبی مکرم نے کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ در حالانکہ پیغمبر فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ جس کا اللہ مولا ہے انہی معنوں میں میں محمد اس کا مولا ہوں، اور جس کا میں محمد مولا ہوں انہی معنوں میں در حقیقت علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا اعلان ہوا تھا۔ وہ آیت ولایت بھی انما ولیکم اللہ، وہ آیت آج 24 ذی الحج کو نازل ہوئی تھی۔ اور آج کا معروف واقعہ مباہلہ۔ مباہلہ ایک بڑا مشہور لفظ ہے، ہم اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، اور بعض واقعات میں، بعض مسائل میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی بات پر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو تب مباہلہ کی بات کی جاتی ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، بہت ساری انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، بہت سارے غزوات ان کی زندگی میں ہوئے، لیکن مباہلہ ایک ہی ہوا۔ در حقیقت اگر ایسا کہوں کہ انبیاء کی زندگی میں، سارے انبیاء کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مباہلہ جیسا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا، ایسا مباہلہ نہیں ملتا کسی نبی کی صورت میں بھی۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 یہ مباہلہ کی آیت ہے۔ کسی بھی مفسر کی تفسیر جا کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا مباہلہ ہوا کس بات پہ تھا، توحید پر، خدا کے ایک ہونے پر۔ وہ توحید جس کی باتیں کی جاتی ہیں اس پر مباہلہ کیا نبی عالم نے اپنی زندگی میں، اور جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بات بڑی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ مباہلہ ہوا، نصارہ نجران کا ایک 60 آدمیوں سے زیادہ مشتمل ایک وفد تھا، وہ آیا۔ پہلے انہوں نے آ کے نبی مکرم سے مناظرہ کیا۔ جب وہ علم آ جانے کے بعد، نبی مکرم کے دلائل کے بعد بھی نہ مانے، تو پھر قرآن نے حکم دیا، خدا کی آواز آئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ إِلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ حبیب اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ تیری بات بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ بہت لمبی چوڑی بات صرف اس آیت پہ ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ تو جانتا تھا کہ میرے نبی کے بیٹے نہیں ہیں، پھر کیوں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور پھر کہا تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ اب چونکہ ایک مختصر وقت رکھنا ہوتا ہے تو میں عرض کروں، مباہلہ کرنے کے لیے، اور مباہلہ ہو کس بات پر رہا تھا؟ توحید پر، توحید کے اثبات کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو ہستیاں میدان مباہلہ میں گئیں وہ تھے پنجتن پاک۔ نبی مکرم گئے اور بیٹوں کے طور پر حسن حسین کو لے کے گئے، اور عورتوں کے طور پر اپنی ایک بیٹی
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेके गए और नफ्स के तौर पर अली इब्न अबी तालिब को लेके गए। जब आते हुए ईसाइयों ने ऐसी हस्तियों को आते हुए देखा तो अलामात अजाब देख कर ही तौबा कर ली और मुबाहला करने से इनकार कर दिया। आज के दिन ये वाकया हुआ था 9 हिजरी को, और जब इनकार किया मुबाहला करने से, तो पॉइंट मेरा मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मुबाहला करने कौन गई थी? बीबी एक सैयदा ताहिरा मुतहरा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो बीबी जो तौहीद की गवाही दे तौहीद के कहने पर, वो बीबी जो तौहीद को साबित करने के लिए जाए, जो तौहीद के की गवाह बन के जाए तौहीद के कहने पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसे फातिमा कहते हैं। जो तौहीद की गवाह हो वो खताकार नहीं हो सकती, जो तौहीद को साबित करने वाली हो वो खताकार नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस कि उसी नबी की उम्मत जो बात ईसाई समझ गए, उसकी उम्मत वो बात मुकम्मल तौर पर आज तक न समझ सकी। ये बड़ी फजीलत वाला दिन है, इसे ईद मुबाहला कहते हैं, इसे खुशी के तौर पर मनाना चाहिए। इसके बहुत सारी फजीलतें हैं, चूँकि मुख्तसर वक्त होता है, तो इसके चंद एक अमाल हैं। आज के दिन के 24 ज़िलहज को रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है। दूसरा अमल गुस्ल करे कि जिससे गुनाह कम होते हैं। तीसरा अमल 2 रकत नमाज पढ़े जो कि ज़वाल के नज़दीक हो, और हर 2 रकतों में सूरतुल हम्द के बाद 10 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़े, यानी कुल हुवल्लाह पढ़े, 10 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े जो कि हुम फीहा खालिदून तक हो, और 10 दफ़ा सूरह कदर पढ़े। जो ये 2 रकत नमाज पढ़ेगा ईद मुबाहला 24 ज़िलहज के दिन, अल्लाह पाक उसको 1 लाख हज 1 लाख उम्रे का सवाब अता करेगा। खुदावंद आलम उन हस्तियों के सदक़े में जो तौहीद के इस बात के लिए गई थी, उनके सदक़े में सब मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।